قرآن کریم کی تلاوت آیات یہ پیغمبر کے فرائض میں سے مستقل فریضہ ہے۔ پیغمبر کے مختلف فرائض ہیں۔ تلاوت آیات مومنین کی تذکیر اور ان کا تزکیہ نفس اور اللہ کے کلام کی تبیین، اس کا بیان، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی ہے اور ان آیات کو سمجھانا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار بھی بتانا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج یہی تھا کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے تھے تو ابتداء میں اسے قرآن کریم کی آیات سنایا کرتے تھے۔ عتبہ یہ اہل مکہ کا بہت بڑا دانشور تھا، اور ایک موقع پہ اہل مکہ نے اس کو سفیر بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھی کہ یہ جو آپ نئی دعوت دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ اس کے ذریعے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ اس کے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی پیشکشیں اس نے رکھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی آیات سے کیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یعلمون۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اب اللہ کا کلام ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اور آپ کی زبان مطہرہ ہو، عتبہ پر محویت کا ایسا عالم طاری ہوا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگائے اس طرح کر کے ایک محویت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اور جس وقت وہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے واپس آیا تو جنہوں نے بھیجا تھا جب انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ لوگوں یہ عتبہ وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، یہ تو کچھ بدل کر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی اس طرح کے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اہل یثرب کے ساتھ جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور جب ان کے ساتھ دوسری ملاقات کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے یثرب بھیجا۔ اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا تھا، مدینہ تو حضور کی آمد کے بعد بنا۔ تو جب آپ نے مصعب بن عمیر کو وہاں بھیجا تو مصعب بن عمیر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے وہاں تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ بہت بڑے سردار تھے اور شروع میں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ مصعب بن عمیر یثرب کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن معاذ کے باغ میں آ کر دعوت دے رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ نے کسی کو بھیجا کہ جا کر ان کو کہو کہ میرے باغ سے اٹھ جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر تشریف لائے حضرت سعد کے پاس اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میری بات تو سن لو، اگر آپ کو اچھے لگے تو قبول کر لینا، نہ لگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سعد نے فرمایا کہ یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ تو مصعب بن عمیر نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ اب وہ عرب تھے، وہ سنتے گئے، ان کے دل کا حال بدلتا گیا۔ چنانچہ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو حضرت سعد نے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوئے۔ اور یہ قبیلے کے سردار تھے، شام کو اپنے قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے والوں سے پوچھا کہ لوگوں میں تمہارے لیے کیسا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہم میں سے بہترین آدمی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس نئے دین کا پیروکار ہوں، اور تم میں سے جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ میری بات چیت حرام ہے۔ اسی مجلس میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی برکات۔ حضرت عمر جیسا آدمی مسلمان ہوا قرآن کریم کو سن کے، سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کی۔ تو قرآن کریم اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کریم توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔
دل پر سیاہی چڑھی ہوئی ہے، قرآن کریم کی مجلس میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم دلوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس اب قرآن بند کر دیں اور باہر جائیں، میچ دیکھیں، کئی گھنٹوں کا میچ دیکھیں گے، کئی گھنٹوں کی فلم دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، وہاں دل لگتا ہے، وہاں دل اٹھنے کو نہیں کرتا۔ لیکن دین کی بات سننے میں آدمی کو تنگی محسوس ہوتی ہے، دین کی بات پڑھنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، عبادات کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دل کی سیاہی ہے کہ دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، سیاہی چڑھی ہوئی ہے۔ اس سیاہی کو اتارنا ہوگا، اس غلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ سیاہی کیسے اترے گی؟ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ یہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کا علاج ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے سیاہی اترتی ہے، نورانیت آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل لگتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے۔